توحید یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، یہ اللہ کا اس کی بندوں پر سب سے پہلا بنیادی اتنی عظیم دولت ہے کہ بغیر توحید کے کوئی عمل عقیدے توحید پر نجات ہے، نجات کا دار و مدار یہی عقیدے توحید پر ہے۔ اگر ایک انسان سچے دل سے، دل کی گہرائی سے گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بندے اس کے رسول ہیں، تو ایسے لوگوں نے فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زمین پر آخری کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ہما قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت توحید، نعمت ایمان، نعمت اسلام سے نوازا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام انبیاء کرام پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ ان اعبدوا اللہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو گے، واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت کی پرستی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جسے اللہ کے علاوہ پکارا جائے، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جائے، جس سے پکارا جائے، وہ طاغوت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء، تمام رسول کے بارے میں ایک بہت پیاری بات بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنے انبیاء، جتنے رسول بھیجے، ان کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سبھی کا مقصد یہ تھا کہ ہم نبی کو بھیجے اس امت پر، اور اسی طریقے سے ہر دور میں، ہر قوم، ہر قریے پر ایک دعوت کے ساتھ، اس میسج کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے زمین پر اور شرک کی منہ توڑ جواب دی جائے، شرک کا خاتمہ کی جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسے میں نے بتایا کہ توحید اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے، توحید یہ سب سے بڑی دولت ہے، جسے یہ نعمت توحید مل جائے اس سے بڑا مالدار دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبے میں توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی روشنی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں باذن اللہ کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توحید کی اہمیت کو سمجھنے اور توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ توحید کے بارے میں گفتگو ہو، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ توحید کی لغوی اور شرعی معنی کیا ہے۔ توحید کہتے کس کو ہے؟ جب ہم توحید کو نہیں سمجھیں گے توحید کہتے کس کو ہے تو پھر اس کی فضائل اور اہمیت جاننے کے کیا فائدہ۔ توحید کے لغوی ڈکشنری میں معنی ہے، یہ توحید جو ہے وحد یوحد توحیدا، باب تفعیل سے ہے۔ جب آپ کتاب پڑھیں گے عربی میں تو اس باب تفعیل سے ہے، معنی کیا ہے
کسی چیز کو ایک جاننے اور ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ توحید کے لغوی معنی یہ، کسی بھی چیز کو ایک جاننا ایک ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں۔ شریعت میں جب ہم کہتے ہیں توحید توحید تو اس کا کیا معنی ہے؟ شریعت میں توحید کا معنی ہے اللہ کو اس کی ذات، اس کے مخصوص افعال اور اس کے اسماء و صفات اور ان کی جتنی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں میں ایک جاننا اور ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، دیٹ از کالڈ توحید۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ توحید بولتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو اس کی ذات، اس کے مخصوص افعال، اس کے اسماء و صفات اور تمام عبادت میں ایک جاننا ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کو شریعت کی نگاہ میں توحید بولتے ہیں۔ اب آئیے توحید کے بارے میں جانتے ہیں میرے محترم بھائی۔ توحید اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور اس کائنات میں جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں اس کی سبق پڑھایا اللہ تعالیٰ نے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے، پیٹھ سے ان کی آنے والی قیامت تک آنے والے تمام اولاد کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، پیٹھ سے نکالا اور اپنے سامنے پھیلا دیا اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا کہ کیا بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت، اس میں میں بھی اور آپ بھی، میرے بچے بھی، آپ کے بچے بھی، آنے والے نسل بھی سب شامل تھے، سبھی نے بیعت وقت زبانی گواہی دی۔ قالوا بلا شہیدنا، قالوا بلا شہیدنا، اے اللہ کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہو۔ آج دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں، جتنے دھرم کے لوگ پائے جاتے ہیں، تمام لوگوں نے، ان کی روحوں نے گواہی دی، توحید کی گواہی دی۔ اور اسی توحید کے سبق پڑھانے کے لیے، اس بھولے ہوئے سبق کو پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ یہ سبق کبھی بھولا نہ جائے، تاکہ توحید کی یہ پاک توحید کا سبق پڑھایا جائے، اپنے بدوت کو یہ پیغام پہنچائے نبی کے ذریعے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس کائنات کا پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت، سب دعوت کا آغاز کیسے کر رہے ہیں؟ توحید سے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ کتنے سال؟ 950 برس تک صرف ایک ہی موضوع، ایک ہی ٹاپک، توحید توحید توحید۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان ہمارے دینی بھائی کیا بولتے ہیں؟ توحید کے بارے میں زندگی گزر جاتی ہے، نہ توحید کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں چرچے کرتے ہیں۔ کیوں؟ نہیں، توحید تو ہمارے پاس ہے نا، توحید کے بارے میں سب معلوم، سب کو معلوم ہے، توحید معلوم ہے۔ یہی کہہ کر توحید کے بات کو ٹالتے رہتے ہیں، پتہ چلا شرک میں لوگ ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، الغرب جتنے انبیاء ہیں تمام لوگوں کی دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں۔ میرے اور آپ کے آخری نبی، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے نبی بنائے جاتے ہیں، سب سے پہلی دعوت آپ صفا پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں، اے انسانوں، لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ مکے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، مدینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے۔ آپ کی کل نبوت کی زندگی 23 سالہ زندگی میں آپ دیکھیے 13 سال، ایک نہیں 13 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی موضوع توحید توحید عقیدہ توحید کے بارے میں دعوت دیتے رہے لوگوں کو۔ نماز فرض ہوئی مکے میں صحیح، لیکن ان کے تمام مسائل مدینے میں، روزہ مدینے میں فرض ہوا، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوا، حج مدینے میں فرض ہوا، اسلام کا اکثر چیزیں مدینے میں جا کے فرض ہوئی۔
آپ سوچئے ایک موضوع صرف توحید کے بارے میں 13 سال مکہ میں بیان کرنا، دعوت دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں توحید کی اہمیت ہے۔ اسی توحید کی وجہ سے صحابہ کرام پر ظلم اٹھائے گئے، اسی توحید کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں آپ کو لہو لہان کیا گیا، یہی توحید کی وجہ سے اسی جو ہجری سال کا چل رہا محرم، جو نیا ہجری سال کا مہینہ ہے، ہجرت کا مہینہ پیش آیا، کیوں؟ اسی توحید کی وجہ سے اپنی جان اپنی ایمان کی خاطر لوگ صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے، اسی توحید کی خاطر جنگیں ہوئی ہیں، اسی توحید کی خاطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آپ کی دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ میرے محترم بھائیوں، توحید یہ میری اور آپ کی زندگی کی جو ہے بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے کس وجہ سے؟ اسی توحید کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیوحدون، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جنات کو جو پیدا کیا ہے کس وجہ سے؟ توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن بڑا افسوس، صد افسوس، ہم اس مقصد توحید سے اپنے زندگی کا جو مقصد ہے، اللہ نے جو پیدائش کو جو مقصد بتایا ہے، اس مقصد سے ہم اور آپ آج غافل ہیں۔ میرے محترم بھائی، توحید یہ دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہے۔ توحید کو نکالو آپ، دین اسلام سے توحید کو نکال لیجیے آپ، اسلام دھرم سے گر جائے گا، اسلام پورا ختم، توحید نہیں، اسلام بالکل ختم ہے۔ یہ اسلام جو ٹکا ہوا ہے نا توحید پر، اس کا بیسک، اس کا بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے۔ آپ وہ حدیث سنتے رہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی بہت پیاری روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں سے بنیادی چیز، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں توحید کا اقرار لیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی کلمہ توحید کا اقرار کرے، جب تک کرے گا نہیں تب تک وہ ایمان میں، اسلام میں داخل ہو نہیں سکتا۔ یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک انٹری کارڈ ہے جس کو بول سکتے ہیں آپ۔ میرے محترم بھائیو، یہ توحید کیا ہے؟ توحید یہ اللہ کا اس کے بندوں پر سب سے پہلا بنیادی حق ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث نمبر 30 میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی توجہ سے اس حدیث کو سنیں آپ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سواری پر بیٹھا ہوا تھا، میرے اور آپ کے درمیان ایک کجاوے کی لکڑی کے علاوہ کوئی چیز حائل نہ تھی۔ سفر جاری ہے، سفر کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ اے معاذ بن جبل، میں نے کہا لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، اللہ کے رسول آپ کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے میں جو ہے کچھ کام آ جاؤں۔ پھر کچھ دیر چلتے رہے، پھر کہا اے معاذ، میں نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ پھر کچھ دیر چلتے رہے، کہا اے معاذ، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ تیسری دفعہ جب دیکھا کہ میرے صحابی بالکل متوجہ ہیں تو کہا کہ اے معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ بن جبل کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرے، ولا یشرک بشیئا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ اللہ کا بنیادی حق ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور دل سفر چلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے معاذ، کہا کہ اللہ کے لیے میں حاضر ہوں۔ کہا کہ اگر کوئی شخص اس عقیدے توحید جو اللہ کا حق ہے اس کو کوئی ادا کر لے تو پھر اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر؟ کہا کہ اللہ پر بندوں کا حق بنتا ہے اللہ یعذبہم، ایسے بندوں کا اللہ عذاب نہیں دے گا کبھی بھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جہاں بہت سارے میسج، بہت سارے پیغام رکھتی ہے، وہاں سب سے بنیادی مقصد میرے محترم بھائیوں کہ یہ جو توحید ہے، یہ توحید اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں پر سب سے بنیادی حق ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، جو شخص اس حق کو نہ دے
وہ دنیا بھی اس کی برباد ہے اور کبھی اسے کبھی نجات نصیب نہیں ہوگی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مشرک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بھلے سے کچھ لمحے کے لیے، کچھ دن کے لیے، کچھ ایام، کچھ مہینے، سال کے لیے کامیاب ہو جائیں اپنے نگاہ میں، اپنی نظر میں، لیکن اس کی آخرت برباد ہے، اس کی آخرت برباد ہے۔ میرے محترم بھائیو، توحید اتنی عظیم دولت ہے کہ بغیر توحید کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ بڑے توجہ سے سنیں کہ ایک ورڈ کو آپ، ایک انسان زندگی بھر میں کیا کرے؟ ایک انسان زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے، زندگی بھر مساکین اور اسی طریقے سے فقراء میں مال تقسیم کرتا رہے، حج پر حج کرتا رہے، الغرض نیکیوں کے پہاڑ ان کے پاس ہو، لیکن سینے میں عقیدہ توحید نہیں ہے، توحید کی زندگی، توحید کی نعمت سے خالی ہے، ان کی تمام عبادتیں ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں میرے اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کہتی ہیں یا رسول اللہ، ابن جدعان کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین فهل ذاک نافعه؟ قال لا ينفعه انه لم يقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اللہ کے نبی، یہ جو ابن جدعان ہے، زمانے جاہلت میں یہ بڑے نیکار انسان تھے، بڑے نیکار انسان، بڑے خیرخواہ انسان۔ وہ صلہ رحمی کرتے تھے، یصل الرحم، رشتے کو جوڑتے تھے، یہ صلہ رحمی کرتے تھے، اور مساکین اور فقراء کو، غریبوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے۔ اے اللہ کے نبی، میرا سوال ہے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا نیکار انسان، اتنا خیرخواہ انسان، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے کو جوڑتے ہیں، غرباء مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، کیا ان کی یہ نیکیاں ان کو کچھ کام آئے گی، کچھ فائدہ پہنچائے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينفع، لا ينفع، اللہ اکبر، اس کی یہ نیکیاں کچھ کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہتے انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس لیے کہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن جب تیری عدالت ہوگی، اللہ مجھ بندے سے جو گناہ ہو یا اللہ تم معاف فرما۔ اس نے یہ جملہ کبھی نہیں کہا، یعنی اس کے سینے میں عقیدہ توحید نہیں تھا، وہ آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا، اسے قیامت کے دن پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں نیکیاں تو بہت تھی، لیکن کیا نہیں تھا؟ توحید نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ آج بہت سارے لوگ کیا ہے، کیا مولوی صاحب عقیدہ کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں نا، نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، حج کر رہے ہیں نا، غرباء میں دے رہے ہیں نا، ہاں الحمدللہ کر رہے ہیں، لیکن بنیاد نہیں ہے آپ کے پاس اصل چیز نہیں ہے، آپ کے پاس توحید نہیں ہے۔ آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ توحید نہیں ہے۔ توحید کی بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے، یہ ذہن میں بات رکھیں۔ میرے عزیز بھائیو، اس وقت دنیا کی جو حالات ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ آج جس چیز کو ضرورت ہے دنیا کے لوگوں کو، اور اس سے پہلے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کو خصوصی طور پر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، آج دیکھیں ہندوستان کی حالت دیکھیں، مسلمانوں کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے۔ کیسے سازشیں ہو رہی ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسے وقت میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے امن کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے، سکون کی ضرورت ہے۔ لوگ آج خوف کے سائے میں جی رہے ہیں۔ آج امن کیسے آئے گا؟ امن کیسے پہنچے گا؟ امن یہی توحید سے پہنچے گا الحمدللہ۔ اگر پوری جماعت، پوری سوسائٹی، پورے محلے، پوری قوم آج بھی توحید پر آ جائے تو واللہ امن آئے گا، امن آئے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ الانعام میں آیت نمبر 80 پہ دور فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ قرآن ہے، قرآن سے دو ٹوک بات کر، صاف کلیئر بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم اور شرک سے پاک کر لیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، اور اپنے ایمان کو ظلم سے، شرک سے نہیں ملایا، اللہ فرماتا ہے اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، سکون کی زندگی ہے، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ اگر چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ اپنے عقیدے میں توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، توحید میں کسی قسم کی کوئی غلاظت نہیں لانی ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں لانی ہے۔ لقمان حکیم نے کیا کہا اپنے بچے کو، یا بنیا
لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے زندگی میں شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک بہت بھاری گناہ ہے، بہت بھاری ظلم ہے۔ میرے محترم بھائیو، عقید توحید یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ بہت اہم چیز بیان کرنے جا رہا ہوں، عقید توحید پر نجات ہے، نجات کا دار و مدار یہی عقید توحید پر ہے۔ اگر ایک انسان سچے دل سے، دل کی گہرائی سے گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بندے اس کے رسول ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے نجات ہے۔ بہت پیاری روایت سنانے جا رہا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیارے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، کہا کہ اللہ کے نبی دو واجب کر دینے والی چیز کون سی ہے ذرا بتائیے آپ، دو واجب کر دینے والی چیز کون سی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار، جو شخص جس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ زندگی میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، دخل الجنہ، اللہ ایسے بندے کو اپنے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ومن مات، جس کی موت اس حالت میں آئی کہ یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، دخل النار، تو اللہ ایسے شخص کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ، تو دو واجب کرنے والی چیز، یعنی جس کی زندگی میں توحید ہے تو اس پر جنت واجب ہے انشاءاللہ، لیکن جس کی زندگی میں توحید نہیں، شرک کی زندگی گزار رہا ہے، مزاروں پہ، درگاہوں میں، قبرستانوں میں، کہاں کہاں جا کر اپنے صدیق کو جو ہے جو غلیظ کر کے آتے ہیں، اگر ایسی زندگی ہوئی، اسی پر خاتمہ ہوا من ماتا، تو ایسے شخص کے جہنم کا وعدہ ہے، جہنم میں جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک واقعہ بہت ذہن میں نشین کریں، بہت پیارا واقعہ ہے۔ حضرت ابو عبداللہ عبد الرحمن ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت بہت پیارے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت کی آخری وقت ہے، موت کے قریب نہیں، مرض الموت میں ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ عبد الرحمن کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں پہنچا، مجھ سے یعنی حضرت عبادہ بن صامت کی خدمت پہنچا دیکھنے کے لیے کہ موت کے آخری لمحے گزر رہے ہیں۔ میں جیسے ہی آپ کی حالت دیکھا، حضرت عبادہ بن صامت کی حالت کو دیکھتے ہی مجھے زار و قطار رونا آ گیا، میں زار و قطار رونے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں آپ کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ رونے چھوڑو، اللہ کی قسم کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم اگر مجھے گواہی مجھ سے طلب کی گئی تمہارے حق میں گواہی دوں گا، مجھے اگر سفارش کی شفاعت کی اجازت ملی تو تمہارے حق میں شفاعت اور سفارش کروں گا اور ہر ممکن تمہارے لیے فائدہ پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جو اہم چیز ہے، کہتے ہیں اے عبادہ بن صامت، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں سنا، ساری حدیث کو میں تم سے بیان کر دیا، سب کو بیان کر دیا جتنی حدیثیں میں نے سنا۔ ایک حدیث جس کو میں نے ابھی تک کسی کو بیان نہیں کیا، کسی سے شیئر نہیں کی، ابھی میں موت سے پہلے ذکر سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، خوش ہو جاؤ توحید والو، خوش ہو جاؤ فرزنداران توحید، جس کی اندر توحید ہے وہ خوش ہو جائیں۔ کہتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت موت کی آخری سٹیج پہ ہیں، کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، اللہ کے فرماتے تھے من شہید لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص بھی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق، دعاؤں کے لائق سب کچھ اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی گواہی دے اور کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، تو ایسے شخص پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے توحید کی، اہمیت دیکھ رہے ہیں آپ۔ چونکہ وقت بالکل ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں انشاءاللہ وعدے کے مطابق انشاءاللہ وقت پر بات ختم کروں گا۔ ایک اہم چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں میرے محترم بھائیوں، توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ توحید جب تک ہے، جب تک موحد اس دنیا میں ہے تب تک یہ دنیا کی بقا ہے۔ توحید ایک بھی موحد اگر دنیا میں ہے تو پھر دنیا کی بقا ہے، ورنہ دنیا جیسے موحد ختم دنیا بھی ختم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ اس زمین پر قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کی آواز آتی رہے گی۔ جس دن
اللہ اللہ کی آواز بند، اس دن دنیا کی سانس بھی بند ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں یہ جو دنیا ابھی جو قائم ہے نا، دنیا کب تک قائم رہے گی؟ جب تک ایک بھی موحد اس سرزمین پر ایک بھی بندہ اللہ کا نام لیتا رہے گا، تب تک یہ دنیا کی بقا ہے۔ جب لوگ مشرک ہو جائیں گے، شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، دنیا کا اینڈ ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں اور آپ اپنے بچے کے لیے بڑی فکر کرتے ہیں، اپنے لیے فکر کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میری اور آپ کی فکر کیا ہے؟ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ فلاں فلاں دنیا کی قدم چومے۔ لیکن ہماری یہ سوچ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام، نبیوں کی جو جماعت تھی، اللہ اکبر، وہ اپنے لیے اور اپنے بچے کے بارے میں کیا فکر کرتے تھے؟ تمام نبی کے بارے میں آپ پڑھیں گے، تمام نبی اپنے لیے اور اپنے بچے کی فکر کیا کرتے تھے؟ توحید کی فکر کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے خلیل۔ آپ سوچیں کتنے بڑے نبی ہیں، جب دعا کر رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ میں میرے لیے اور میں اپنے اولاد کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ مجھے اور میرے بچے کو شرک کی غلاظت سے اللہ مجھے بچائے رکھنا، شرک کسے بچائے رکھنا۔ اتنے بڑے نبی توحید کے امام ہیں، توحید کے امام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اتنے بڑے نبی کیا دعا کر اپنے لیے؟ شرک سے اور اپنے بچے کو دور کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جس کے بارے میں تذکرہ ہوا، جب یہ موت کا وقت آیا، سنن ترمذی کی روایت، مسلم احمد کی روایت ہے، اللہ کے فرماتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام کا آخری ٹائم آیا، تمام بچوں کو جمع کیا، کہا کہ میرے بچوں میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ تمام بچے جمع ہوئے، اے میرے بچے تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں کہ زندگی میں دو باتوں کا لحاظ رکھنا اور ان دو باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ سب سے پہلی بات میرے بچے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا۔ پھر کہتے کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اتنا یہ بھاری عقیدہ ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ایک پڑے میں رکھ دیا جائے، ساتوں آسمان ساتوں زمین کو دوسرے پڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید والا پڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ساتوں آسمان ساتوں زمین کو ایک پردے میں، صرف توحید کو ایک پردے میں، یہ توحید کا پردہ بھاری ہو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، توحید کی فضیلت اور اہمیت دیکھیں کہ تمام انبیاء کرام اپنے لیے اور اپنے بچے کے بارے میں فکر کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، زندگی میں اگر توحید ہے نا، اگر توحید ہے تو زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں یہ آپ یقین کر سکتے ہیں، آپ یہ اللہ کی طرف سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، کتنا بھی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں توحید ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ نجات ممکن ہے، اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کر کے اپنے بات بالکل ختم کر رہا ہوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے میری اس امت میں سے ایک شخص کو بلائے گا، میری امت میں سے ایک شخص کو بلائے گا جس کے گناہ اتنے ہیں کہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرا پڑا ہے، ایسے شخص کو بلائے گا۔ جب دیکھیں گے بلانے کے بعد کہا کہ میرے بندے کیا کسی گناہ کا کوئی عمل کا تم انکار کرتے ہو کہ یہ نہیں کیا، فرشتے نے درج کر دیا؟ کہا کہ نہیں اللہ میں کسی کا انکار نہیں کرتا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کہے گا اے میرے بندے کیا تمہارے پاس آج جہنم سے بچنے کے لیے کوئی عذر ہے، کوئی نیکی ہے؟ وہ ڈر جائے گا، بالکل ڈرا سہما رہے گا کہ اللہ میرے پاس آج کوئی نیکی نہیں، میرے پاس تو کوئی آج نیکی کا عمل نہیں، کوئی نجات کوئی ذریعہ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ میرے بندے آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا، آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بطاقہ، ایک کارڈ نکالے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو ابھی پڑھا ہوں میں اس کو خود ایک بار پڑھیں، اپنے بچوں کو بار بار ریپیٹ کرائیں۔ چنانچہ کہتے ہیں تو جب دیکھیں گے تو کہیں کہ اللہ یہ چھوٹا سا کارڈ اور یہ 99 گناہوں کے رجسٹر، اس کا کیا مقابلہ؟ کہا کہ میرے بندے آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ چنانچہ
90 पे 9 गुनाहों के रजिस्टर एक पर्दे में रख दिया जाएगा, और इस हदीस के और कलमे तौहीद की बिताका को एक पर्दे में रख दिया जाएगा तराजू में। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, और वो हदीस, वो बिताका जिसमें तौहीद और रिसालत की गवाही थी, ये पर्दा भारी हो जाएगा और ये हल्का हो जाएगा गुनाह। यही होगा, अल्लाह उनकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमाते हुए सिर्फ तौहीद और रिसालत की गवाही की बिना पर उसकी जिंदगी के सारे गुनाह को धो देगा, माफ फरमा देगा और जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, ये मेरा रब है, आपका रब है मेरे मोहतरम भाइयों। अल्लाह की अजमत तौहीद कितनी बड़ी चीज़ है। अहले इल्म, यहाँ बहुत से लोग गलतफहमी में हैं, अहले इल्म कहते हैं कि और दलाइल से मालूम होता है कि ये जो बंदा था जिसको जो नजात मिली है ना, ये जिंदगी भर शिर्क में रहा, जिंदगी भर कुफ्र में रहा, जिंदगी भर गुनाह में रहा, लेकिन मौत से पहले इसने कलमा तौहीद का इकरार कर लिया। मौत से पहले उसने कलमे तौहीद के इकरार कर लिया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरत नहीं और अल्लाह के रसूल आखिरी नबी हैं। ये इन्हें इकरार किया और उसकी मौत हो गई। चूंकि मौत तौहीद पर हुई तो अल्लाह ताला ने उसको नजात अता फरमाया। इसीलिए हदीस में है कि जब इंसान जब आखिरी कलमा तौहीद का है, उनके लिए नजात ही नजात है। प्यारे ने फरमाते हैं, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसकी जमीन पर आखिरी कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह हो, दखल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाएगा। लिहाजा जब भी किसी के इंतकाल हो, जब भी कोई मर्ज़ुल मौत में हो, बहुत से लोग क्या रोने धोने में टाइम निकाल देते हैं। उसे चाहिए कि कलमे तौहीद के बारे में तलकीन करें। अगर उसकी ज़बान से एक बार में सही कलमे तौहीद निकल गया, इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह धुल जाएंगे। ये तौहीद के कुछ फ़ज़ाइल, तौहीद की कुछ अहमियत थी मेरे मोहतरम भाइयों। आज मैं भी और आप भी आज के बयान से अंदाज़ा लगाएं कि मेरी तौहीद कैसी है, आपकी तौहीद कैसी है, आपके ईमान किस दर्जे का है, मेरा ईमान किस दर्जे का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इधर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने झुक रहे हैं, और दूसरी जगह दरगाहों में, मज़ारों में, कहाँ जाकर जिक्र कर रहे हैं और अपनी तौहीद को मिलावट कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौहीद की हकीकत को समझने की तौफीक ना फरमा, अल्लाह हमें तौहीद की ज़िंदगी नसीब अता फरमा, अल्लाह हमें अक़ीदे तौहीद को समझने की तौफीक ना फरमा। अल्लाह जब तक दुनिया के अंदर रखे, अल्लाह मुझे, मेरी औलाद को, आपकी औलाद को, आने वाली नस्लों को अल्लाह तौहीद की ज़िंदगी नसीब फरमाते हुए तौहीद की ज़िंदगी पर साबित कदमी की ज़िंदगी नसीब अता फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया के अंदर रखे, ईमान पर रखे, जब मेरी आराब खत्मा हो तो कलमे वाली, तौहीद वाली, रुकू सुजूद वाली, शहादत वाली मौत नसीब अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल।